السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج یہ اس سلسلے کی غالباً 7ویں قسط ہے، اس کا 7واں درس ہے۔ ابھی بھی متواتر کی بحث چل رہی ہے اور متواتر کا جو نتیجہ ہے، جو فائدہ ہے کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے، تو اس پر بھی یہ گفتگو فرمائی ہے انہوں نے۔ اور درمیان میں جو چونکہ اصل متن میں متواتر کے علاوہ جو دوسری قسم ہے ان کا بھی ذکر آ گیا ہے، تو پہلے ان کا ذکر کر دیا ہے کہ متواتر کے علاوہ جو دوسری روایتیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو متواتر کا نتیجہ ہے علم، کہ متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے، اس پر انہوں نے بحث کی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پہ ہمارے یہاں طلباء کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ جب گفتگو ہم متواتر کی کر رہے ہیں اس جگہ، تو ہمیں علم حدیث کو یا حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن متواتر جو چیز ہے، تواتر جو چیز ہے، اس کا تعلق صرف علم حدیث سے نہیں ہے۔ تواتر صرف حدیثوں کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ تواتر تو کسی بھی خبر میں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کسی کو کوئی خبر پہنچائی جائے، تو اگر وہ تواتر کی شرطوں کے ساتھ پہنچائی جائے گی تو اس خبر کو بھی متواتر کہا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بات تو ہوتی ہے حدیث کے اندر تواتر کی، علم اصول حدیث کے اندر تواتر کی، متواتر کی، لیکن اس کے جو نتیجے ہیں، اس کی جو شرطیں ہیں، بس اوقات ان شرطوں کو ہم دوسری جگہ جو متواتر پائی جاتی ہے ان جگہوں سے جو ہے ان شرطوں کو ہم اخذ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ہم علم اصول حدیث میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے کہ متواتر اس کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں کی تعداد بے شمار ہو، یا جس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، بے شمار نہ بھی کہیں تو جس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اتنی زیادہ ہو کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو۔ تو یہ اصل جو شرط ہے، یہ اصل شرط تو عام جو روایات ہیں، عام جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، عام جو واقعات ہیں، ان کے سلسلے میں ہے، وہاں یہ بحث کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا دنیا کے اندر اور وہ واقعہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا، کوئی خبر ہوئی اور وہ ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچی۔ اب جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو 9/11 کا واقعہ ہم میں اور آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اتنے تواتر کے ساتھ پہنچا، اتنے اخبارات نے، اتنے چینلز نے اور اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ جب بھی آپ نے سنا ہوگا تو فوراً آپ کو یقین آ گیا ہوگا، کبھی آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا نہیں ہوا ہوگا کہیں جھوٹ تو نہیں اڑایا جا رہا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں نے اور اخبارات نے اور چینلز نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو ایسی دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں الیکشن ہوا، ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ جو بائیڈن جیت گئے، آپ نے دیکھا تو نہیں تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن آپ نے خبر سنی اور آپ کو یقین آ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تو آپ کوئی چیز سن رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے آپ تک پہنچ رہی ہے اور وہ اتنے تواتر کے ساتھ پہنچ رہی ہے، تو آپ اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ متواتر سے کائے کا فائدہ ہوتا ہے، متواتر علم کا فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جب کوئی خبر اتنی کثرت کے ساتھ آپ تک پہنچے تو لازماً آپ اس کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مطلب آپ خود اگر اندر سے جھٹلانا بھی چاہیں نا تو جھٹلا نہیں سکتے۔ جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، تو اگر آپ یہ جھٹلانا بھی چاہیں کہ امریکہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ ایسے ہی اگر آپ اس بات کو جھٹلانا بھی چاہیں کہ جو بائیڈن الیکشن جیتے تھے تو آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ ایسی دنیا میں بہت ساری چیزیں آپ نے نہیں دیکھی ہیں، لیکن لوگوں کے بتانے سے، ٹھیک ہے، یا کتابوں میں لکھے ہونے سے آپ ان کو مانتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں نے تاج محل نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ مانتے ہیں کہ تاج محل ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ سب کیا ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، چینلز دکھاتے ہیں، خبریں چھاپنے والے اخبار دکھاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ سنتے ہیں پہلی مرتبہ ان میں سے کسی چیز کو تو آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے، اندر سے آپ خود بخود اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مطلب اگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ جھٹلانا چاہیں بھی تب بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ تو یہ اصل جو بات ہے کہ متواتر سے ایسے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور متواتر میں اتنی بڑی تعداد جو ہے روایت کرتی ہے کسی بات کو، نقل کرتی ہے کسی خبر کو۔ تو یہ تواتر تو حدیث کے علاوہ اور جگہوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن جو حدیث کے اندر تواتر پایا جاتا ہے تو اس میں اتنی بڑی تعداد کہیں بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو پھر ہمارے طلبہ جو ہے الجھن میں تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں کہ بھئی جو ہے
بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ متواتر حدیث کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً ممکن نہ ہو. تو مطلب یہ کہ اب تعداد، اس کا مطلب یہ کہ اچھی خاصی ہونی چاہیے، اگرچہ آپ تعداد کو محدود نہ کریں، لیکن جس انداز سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اس انداز سے 50 لوگ 100 لوگ ہونے چاہیے کم سے کم. حالانکہ حدیثوں کے جو راوی ہیں ان میں سے شاید اکا دکا روایتیں اس طرح کی ہیں جن کے 40-50 راوی ہوں گے نقل کرنے والے، عام طور پہ اس طرح کے راوی نقل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو وہ جو تواتر کا جو معاملہ ہے جو عام خبروں کے سلسلے میں ہے دنیا کے اندر پیش آنے والی، انہی چیزوں کو اصول حدیث میں بھی ہم لے لیتے ہیں، تو ان قواعد کو ہم بیان کرتے ہیں اصول حدیث کے سلسلے میں. تو پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی تعداد تو راویان حدیث کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، پھر ہم کسی روایت کو متواتر کیسے کہہ دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے، بہت سے علماء نے جو انکار کر دیا کہ بھئی تواتر ہے ہی نہیں، جیسا کہ ابھی آگے بھی بحث آئے گی. تو انہوں نے اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ حدیثوں میں کوئی حدیث متواتر ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ اتنی بڑی تعداد تو پائی نہیں جاتی ہے. لیکن اگرچہ ہم یہ بات کہیں کہ بھئی لفظاً جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں نہ پائی جائیں، لیکن ہمارے دین کی بہت ساری باتیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں جن کو ہم تواتر معنوی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز، ٹھیک ہے، نماز کا جو طریقہ وہ تواتر کے ساتھ منتقل ہوا. دنیا میں جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ہر زمانے میں اس کو پڑھا اور لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اذان، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے حج کا طریقہ، عقیقہ، ختنہ، یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام میں رائج ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ چیزیں تو واقعتاً متواتر ہیں، لیکن باقی جو قولی احادیث ہیں ان میں اس طرح کی متواتر نہیں ہے جو دنیا کی عام خبروں میں ہے. آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی آپ جھلا نہیں سکتے کہ دنیا میں سکندر اعظم کا وجود نہیں ہوا ہے. آپ نے ارسطو کا نام سنا، آپ نے افلاطون کا نام سنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جھلا نہیں سکتے کہ دنیا میں ان لوگوں کا وجود نہیں رہا ہے. اتنی کثرت کے ساتھ یہ سب چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، لیکن قولی حدیثیں آپ تک اس کثرت کے ساتھ نہیں پہنچی ہیں. تو ہماری حقیقی سے ذاتی رائے یہ ہے کہ جب یہ متواتر کی بحث ہو تو اس کو تھوڑا الگ کر کے میری بیان کرنا چاہیے کہ ایک تو دنیا کی خبروں میں تواتر ہوتا ہے، اس تواتر کے لیے تو اتنی بہت بڑی تعداد کا ہونا شرط ہے. لیکن جو حدیث والا تواتر ہے، قولی حدیثوں کا خاص طور سے، تو ان میں اس طرح کا تواتر نہیں پایا جاتا ہے. ان میں اگر ایک بڑی تعداد ہے اور اس بڑی تعداد کا بھی یعنی اس کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن بس اوقات 5-6 لوگ بھی اگر ہوتے ہیں، 7-8 لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے یعنی ثقہ اور معتبر لوگ کسی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو ہمارے علماء اصول حدیث اس کو متواتر قرار دے دیتے ہیں. اس لیے کہ 7-8 لوگ اگر بہت ہی ایماندار سچے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پائے کے جو علماء گزرے ہیں، ٹھیک ہے، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، امام شعبہ، امام اعمش وغیرہ وغیرہ، اس پائے کے جو علماء گزرے ہیں، اگر 6-7 لوگ بھی کسی حدیث کو نقل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے 6-7 لوگوں کے ذریعے بھی جو حدیث منتقل ہوگی وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ متواتر ہو جائے گی. اس کو بھی ہمارے علماء اصول حدیث متواتر مانتے ہیں. تو اب یہاں جو شبہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بھئی ایک طرف تو تواتر کے لیے اتنی بڑی تعداد کی شرط لگائی جا رہی ہے اور یہاں پر 6-7 لوگوں کو تواتر یا متواتر مان لیا گیا ان کی روایت کو. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حدیث کے اندر جس تواتر کا ہم اعتبار کرتے ہیں اس کے لیے 6-7 لوگ بھی کافی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے چونکہ جیسے ایک بڑی تعداد 50-100 لوگوں کی تعداد کسی بات کو بیان کرے گی تو اس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. ایسے ہی اگر امام مالک، امام شافعی جیسے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی اس پائے کے علماء اگر 6-7 لوگ مل کر کسی بات کو بیان کر رہے ہیں اور ہر جگہ جو ہے ہر طبقے میں 6-7 لوگ اس پائے کے موجود ہیں یا اس لیول کے موجود ہیں، تو دل کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس لیے حدیثوں کے اندر ہم ایسی روایت کو بھی متواتر مان لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث جو نقل کی جا رہی ہے ان حضرات کے ذریعے سے یہ واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے مصنف کتاب نے کہ جب اس سے علم کا فائدہ حاصل ہو تو اس کو متواتر کہا جائے گا، اور اگر اس سے علم کا فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر اس کو متواتر نہیں کہا جائے گا، اس کو مشہور کہا جائے گا. تو یہ آگے فرماتے ہیں کہ وما تخلفت افادۃ العلم عنہ کان مشہورا فقط فکل متواتر مشہور من غیر عکس، کہ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ وانضاف الی ذلک ان یصحب خبرهم افادۃ العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. 4 شرطیں پہلے بیان کی تھی اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر ان 4 شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی موجود ہو کہ ان کی بیان کی ہوئی روایت میں سامع کو
علم کا فائدہ دینے والی بات پائی جائے کہ سننے والا فوراً اس کو علم کا فائدہ حاصل ہو جائے تو اس کو متواتر کہا جائے گا. اب یہ جو انداز ہے کہنے کا کہ سن کر جو ہے سننے والے کو علم کا فائدہ حاصل ہو جائے، یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو کوئی آپ جا کے خرید رہے ہیں، جس کو آپ باقاعدہ حاصل کر رہے ہیں. نہیں، جیسے سننے والا ان باتوں کو سنے یا اس حدیث کو سنے تو اس کا دل گواہی دے کہ ہاں بھائی بالکل سچی بات ہے. اب اس کے ایک چیز میں اور سمجھنے کی ہے کہ متواتر کا فیصلہ کہ کون سی حدیث متواتر ہے اور کون سی حدیث متواتر نہیں ہے، اس کا فیصلہ لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تواتر کی شرطیں عام طور پر جو دنیا کے واقعات کے سلسلے میں لگائی جاتی ہیں انہی شرطوں کو ہمارے اصول حدیث میں بھی لے لیا گیا ہے. اس طرح کی تنقیح نہیں کی گئی جس طرح کی تنقیح ہونی چاہیے تھی. اس کے نتیجے میں غلط فہمی یا شبہ بچوں کے ذہن میں، طلبہ کے ذہن میں زیادہ پیدا ہوتا ہے. لہذا یہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں اور جو اس طرح کی بات کہی گئی ہے تو وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی متواتر واقعے کو سن کر سننے والے کو فوراً یقین حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کو بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ عام لوگ بھی اس کو سنتے ہیں تو ان کو یقین آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے ان کو بھی. حالانکہ آپ حدیثوں کے اندر دیکھیے گا تو حدیث سن کر عام لوگوں کو تو یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی متواتر حدیث سنائیے کسی عام آدمی کو اور اس سے پوچھیے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے؟ بھئی اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی. تو ایسی متواتر کے ذریعے سے جو یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ چیز دنیا کے جو عام واقعات ہیں ان میں تو کہی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو بائیڈن کے الیکشن جیتنے کی بات کہی، نیوز میں لوگوں نے اس کو سنا تو سب لوگوں نے اس کو مان لیا، پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، جاہل، ان پڑھ، گوار، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ اتنے زیادہ نیوز چینلز نے دکھایا کہ دنیا میں ہر آدمی نے مان لیا، اس کے لیے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے آپ نے ٹی وی پر دیکھا یا ریڈیو پر آپ نے سنا تو آپ نے مان لیا کیونکہ اتنے سارے چینل دکھا رہے تھے، اتنی ساری چیزیں دکھا رہی تھیں. یا جیسے سکندر اعظم ایک بادشاہ گزرا ہے تو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ سکندر اعظم ایک بادشاہ گزرا ہے تقریباً. تو اس طرح کی چیزیں دنیا کے واقعات میں تو ہوتی ہیں کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کو یقین کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو متواتر واقعات ہوتے ہیں، جو تواتر کے ذریعے خبریں یا واقعات نقل کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو سن کر آدمی کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل کسی چیز کو دیکھ کر لگتا ہے. یعنی جس طرح اس کو کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا یقین ہوتا ہے ویسے ہی ان واقعات کو سننے کے بعد بھی اس کو یقین ہوتا ہے. آپ جیسے سورج کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ سورج موجود ہے، جیسے آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ زمین موجود ہے. جیسے آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ شہر موجود ہے. لیکن جن شہروں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، ان شہروں کے بارے میں آپ نے صرف لوگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے یا خبروں میں سنا ہے، تو آپ ان شہروں کے ہونے کا بھی ویسے یقین کرتے ہیں جیسے اپنے شہر کا آپ کو یقین ہوتا ہے. جیسے ہم علی گڑھ میں رہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا معلوم ہے کہ علی گڑھ ایک شہر ہے، موجود ہے، لیکن واشنگٹن نہیں دیکھا ہے. لیکن واشنگٹن کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح علی گڑھ کو مانتے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ واشنگٹن نام کا کوئی شہر نہیں ہے. لوگوں نے ایسی اڑا رکھا ہے، جھوٹی خبر پھیلا رکھی ہے. تو متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اس درجے کا ہوتا ہے. لیکن یہ جو اس درجے کا علم حاصل ہوتا ہے یہ دنیا کی عام خبروں کے سلسلے میں تو حاصل ہوتا ہے، یا جو ہمارے جو تواتر معنوی کے ساتھ جو اسلامی چیزیں نقل کی گئی ہیں ان کے ذریعے تو یہ والا علم حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ختنہ کا انکار نہیں کر سکتے کہ اسلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے. آپ عقیقے کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی عام آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا. عام سے عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام میں عقیقہ ہوتا ہے. نماز کا کوئی عام آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا، اذان کا کوئی عام آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو ویسے جو احادیث ہے جن کو ہم احادیث کہتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہر آدمی کو علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کسی سے پوچھئے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو وہ آپ کو کیا بتائے گا بیچارہ. خود ہمارے طلبوں میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو حدیثوں کے اندر یہ بات ہم کو یعنی جو کہی جاتی ہے کہ بھئی حدیثوں سے جب متواتر ہوتی ہے تو علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو یہ بھی ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف علماء کو حاصل ہوتا ہے جو اس فن کے ماہر ہیں. تو متواتر کا اعتبار، ٹھیک ہے، متواتر کا اعتبار لوگوں کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک خبر ایسی ہوگی جس کے ذریعے آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا لیکن دوسروں کو یقین حاصل نہیں ہوگا. تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے. حالانکہ متواتر کی جو شرط بیان کی جاتی ہے، اس کا جو نتیجہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو ہر سننے والا اس کو مان لیتا ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے. لیکن حدیثوں کے اندر ایسا نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے حدیثوں کے ذریعے جو متواتر حدیثیں بھی ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی اس کو علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے دو باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو تعداد کی کثرت
دنیا کی خبروں کے لیے تواتر کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، اسی کثرت کی شرط کو ہمارے یہاں اصول حدیث میں بھی لوگوں نے بیان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں الجھن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ طلبہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کسی بھی حدیث میں راویوں کی تعداد 50-100 نہیں ہے، الا ماشاءاللہ ایک یا دو حدیثیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ایک دو کو چھوڑ کر باقی حدیث میں راویوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جس کو آپ 50 یا 100 کہہ سکیں، جس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہے راویوں کی تعداد 6 7 8 10 جن کو ہم متواتر کہتے ہیں، ان کے اندر یہ تعداد ہوتی ہے 10 20 تک ہوتی ہے، لیکن 20 لوگ تو جھوٹ پہ اتفاق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اتنی بڑی تعداد جو بیان کی جاتی ہے تو یہ عام خبروں میں تو بیان کی جاتی ہے، حدیثوں کے اندر اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا پیچھے گزرا کہ بعض ہمارے علماء نے صرف 4 کی شرط لگائی ہے کہ اگر 4 راوی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، متواتر کہیں گے، بعض نے 5 کہا ہے، صرف بعض نے 7 کہا ہے، بعض نے 10 یا 12 کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک بات تو یہ کہ وہ تعداد جو عام دنیا کے واقعات میں ہوتی ہے اس تعداد کو ہی ہمارے یہاں بطور شرط کے متواتر اصول حدیث کے اندر جو متواتر ہوتی ہے اس کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی کہ طلبہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی تعداد تو ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی حدیثوں کے اندر، پھر اس کو ہم کیسے کہیں کہ یہ ایسی کثرت ہے، احالت العادت تواتر من الکذب۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر جو کثرت ہوتی ہے واقعات کی، واقعات کو بیان کرنے والوں، واقعات نقل کرنے والوں کی، اور ہمارے یہاں کثرت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات جب 3 4 یا 7 8 لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ ایماندار ہوں، بہت ہی زیادہ سچے ہوں، تو ان کے ذریعے بھی ہم کو اس خبر کے سچا ہونے کا ویسے یقین حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ 150 لوگوں کو بیان کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو حدیث کے اندر جو راوی ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت ہی ایماندار اور بہت ہی سچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے ہم کو علم کا فائدہ، یقین کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ متواتر کے ذریعے سے، خبر متواتر کے ذریعے سے ہر سننے والے کو یقین مل جاتا ہے، یقین کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ خبر جو سنائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، یہ سچی خبر ہے۔ تو یہ صرف عام دنیا کے واقعات میں ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ہمارے اسلام میں جو چیزیں عملی نقل کی گئی عملی طور پر، ان کے اندر یہ بات ہے۔ باقی حدیثوں کے اندر جو متواتر ہوتی ہے ان میں سے ہر آدمی کو جو ہے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 جو ہے گنجلک باتیں تھیں جن کا ہم نے سمجھا کہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں تو یہ شبہ انشاءاللہ دور ہو سکتا ہے۔ تو علم حدیث میں جو ہم تواتر کی بات کرتے ہیں، متواتر کی بات کرتے ہیں، تو اس متواتر سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جب ہم کو کوئی حدیث سنائی جاتی ہے اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو یہ فائدہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، وہی لوگ جان پاتے ہیں، انہی لوگوں کو یقین آ پاتا ہے جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں، جو علماء حدیث ہیں۔ عام طلبہ کو بھی یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور عام لوگوں کو تو بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ اگر آپ کسی کو کوئی حدیث سنائیں اور پوچھیں کہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، تو اس کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ نہیں ارشاد ہے، 100% وہ یقین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو طلبہ ہیں وہ بھی جب تک انہوں نے حدیثوں کو پڑھ نہیں رکھا ہو تب تک وہ بھی اس کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ماہر ہوتے ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو پڑھ رکھا ہوتا ہے، جب ان کو بتایا جائے گا کہ من کذب علی متعمدا، یہ والی حدیث حدیث ہے کہ نہیں حدیث ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نقل کرنے والے 50 لوگ ہیں یا 6 7 10 20 لوگ ہیں، تو وہ کہہ دیں گے فوراً ہاں کہ صاحب یہ متواتر روایت ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں تھوڑا سا رہنی چاہیے، تو آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ وہ مزید وضاحت کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ جائے گی۔ تو آج باقاعدہ ہم عبارت کا ترجمہ کر کے تشریح نہیں کر رہے ہیں، یہ جو 2-3 پہلو تھے یہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو الجھنیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کی دور ہوں گی، پھر آگے کو انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ تشریح کریں گے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔